من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي في جميع كلامنا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، قابل صدر واجب الاحترام بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو جو ہے صحیح سلامت رکھا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل اور کرم سے جو ہے اگر ہمارے اور آپ سے چھوٹی چھوٹی عبادتیں ہو رہی ہیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے صحیح گزر رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ ہماری زندگی صحیح گزر رہا ہے، لیکن اللہ جو ہمیں پیدا فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کے مطابق اگر ہماری زندگی نہ گزری ہو، نہ کٹی ہو، تو سمجھ لیجیے کہ ہماری زندگی جو ہے صحیح نہیں گزر رہا. ہماری زندگی کا رخ بدل رہا ہے، بدل گیا ہے، جسے اردو میں کہتے ہیں کہ تبدیل ہو گیا ہے. مثال کے طور پر جب گاڑیاں چلتی ہیں، ٹرین ہو، بس ہو، کوئی اور گاڑیاں ہو، چلتی چلتی اگر جو ہے
پٹری سے اگر نکل جائے تو پھر کیا ہے؟ خسارہ ہے، نقصان ہے۔ تو ایسا ہی ہماری زندگی کا رخ، اگر ہمارا دل انسان کے جسم کا جتنا بھی باڈی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دل بنایا ہے، وہ دل اگر اللہ سے پھر جائے، اللہ سے ہٹ جائے، اللہ کی مرضیات کے مطابق نہ چلے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا زندگی کا مقصد جو ہے بدل جائے گا۔ ہارون رشید کا بادشاہ، ہارون رشید کا 3 بیٹا تھا۔ کتنا بیٹا؟ 3 بیٹا تھا۔ 3 بیٹوں میں ایک بیٹا جو ہے اچھے لوگوں کی صحبت، پرہیزگاروں کی صحبت، زاہدوں کی صحبت اور اچھی دوستی کی صحبت، علماء کی صحبت، مفتیان کرام کی صحبت کیا کرتے تھے؟ اپناتے تھے۔ کون؟ ہارون رشید ایک بادشاہ تھے، کیا کرتے تھے؟ اپناتے تھے اور چلتے تھے۔ جیسے کہ بولتے ہیں کہ اگر اچھے کی صحبت میں رہیں گے تو انسان کو جو ہے وہ اثر پہنچتا ہے۔ کیا پہنچتا ہے؟ انسان کو وہ صحبت پہنچتا ہے۔ اگر بروں کی صحبت میں رہیں گے تو وہ بروں کا جو ہے اثر پہنچتا ہے۔ اب یہ مثال کے طور پر اگر آپ لوہے کے بھٹی میں جائیں گے تو آپ کو جو ہے لوہے کا جتنا بھی کام، نشر و نگار جتنا ہو رہا ہے، آپ کے دل اور دماغ میں جو ہے وہ خلبل ہو جائے گی اور آپ کے دماغ وہ کھیلنے لگے گی کہ جو بھی کام اور کاروبار کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، آپ کا دل جو ہے، آپ کا دماغ جو ہے وہ اسی پر مائل ہوگا۔ اب جو اگر جو ہے اچھے لوگوں کی صحبت کی مثال کے مطابق، یعنی عطر بیچنے والا ہو، کیا بیچنے والا ہو؟ عطر بیچنے والا ہو، اور عطر بیچنے والوں کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے، اگر آپ کو خوشبو نہیں بھی لگاتا ہے، اگر آپ کو خوشبو نہیں بھی دیا جاتا ہے تو پھر بھی عطر بیچنے والوں کے پاس کیا ہوگا؟ آپ کو خوشبو جو ہے آٹومیٹکلی آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو اسی وجہ سے ہے کہ ہارون رشید جو بادشاہ، ان کا ایک بیٹا جو تھے بہت اچھے لوگوں کی صحبت کو پسند فرماتے تھے، علماء کی صحبت کو پسند فرماتے تھے، زاہد اور عابدوں کی صحبت کو پسند فرماتے تھے۔ ان کا بیٹا جو ہے ایک مرتبہ ہارون رشید بادشاہ کا جو ہے دربار لگی ہوئی ہے، کیا دربار لگی ہوئی ہے، اور اس میں سونے کے محل اور سب جلوہ افروز میں بیٹھے ہوئے ہیں، نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ہارون رشید کا بیٹا جو ہے ایک سادہ اور سیدھا لباس میں جو ہے ان کے والد صاحب کے پاس آئے۔ کیا ہوئی؟ ان کے والد صاحب کے پاس آئے، حالانکہ ان کے والد ہارون رشید جو ہے بہت بڑے ایسے کپڑے کو استعمال فرماتے تھے، ایسے کپڑے پہنتے تھے کہ کئی کروڑوں کے مالک، کیا کئی کروڑوں کے مالک، لیکن ان کا بیٹا جو ہے وہ سب چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ ان کی زندگی میں جو ہے سادہ سیدھا رہنا، کیا رہنا؟ سادہ لباس رہنا، سادہ سیدھا رہنا، یعنی زندگی اتنی بھی اچھی نہیں کرنا ہے۔ ہمیں جو اللہ جو ہمیں پیدا فرمایا ہے آخرت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اللہ جو ہمیں پیدا فرمایا ہے وہ دنیا کی زندگی کے لیے جو ہے اللہ ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ تو پہلے کے علماء کرام یا آپ کے علماء کرام، مفتیان کرام، صلحاء، متقی اور زاہد اور عابد لوگ جو ہوتے ہیں، یعنی سادے لباس میں پسند فرماتے ہیں۔
کون سے لباس میں پسند فرماتے ہیں؟ سادے لباس میں پسند فرماتے ہیں۔ اور بادشاہ کے دربار میں جو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے تو اس کی مجلس میں چوں موگئی ہوا، یعنی چوں گوئی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باتوں کہنے لگے اور بولنے لگے کہ دیکھو بادشاہ کا بیٹا ہے اور ہمارے دربار میں آیا تو ایک سادہ لباس میں آیا۔ کس میں آیا؟ سادہ فقیرانہ لباس میں آیا۔ حالانکہ ان کے والد صاحب جو ہے کروڑوں کے مالک ہیں، ان کے والد صاحب جو ہے اربوں اور خربوں کے مالک ہیں، لیکن ان کی زندگی دیکھیں تو سادہ اور سیدھا لباس میں آیا ہے۔ تو ان کے دربار میں جو ہے چوگوئی نہیں ہوا اور کہنے لگے ان کے بیٹا اتنے سادہ اور سیدھا لباس میں آئے تو کیا ہوا؟ ان کے دربار میں جانے کے بعد جو ہے اور ان کا لڑکا جو تھا ہارون رشید کا جو بیٹا تھا، وہ بیٹا جو ہے اپنے والد کو جو ہے فوکس نہیں کرتا تھا اور اپنی والدہ کی بہت تابع داری کرتا تھا۔ کیا کرتے تھے؟ اپنے والدہ کی بہت تابع داری کرتا تھا۔ اپنے والدہ جو بھی مطلب کام بولتی تھی وہ کام کرتے تھے، جو کرنے کے لیے بولتی تھی وہ کام کرتے تھے۔ تو ہارون رشید کے دربار سے جو ہے ان کا بیٹا جو ہے نکل گئے اور نکل کر جو ہے ایک کہیں پر جانے کے لیے کیا ہو گئے، یعنی کہیں پہ جانے لگ گئے جہاں پر جو ہے اس زمانے میں مستری اور بالو سیمنٹ کا جو کام کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہے پہنچ گئے۔ تو پہنچنے کے بعد یعنی بغداد سے لے کر بصرہ جانے لگے۔ کہاں کا رخ کیے؟ بغداد سے بصرہ جانے کا رخ کیے۔ تو ایک مطلب ابو عامر نصر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ آدمی تھے، وہ آدمی کو جو ہے گھر بنانا تھا۔ کیا کرنا تھا؟ گھر بنانا تھا اور گھر کا کام جو ہے کام کاج جو ہے کر لیتے تھے۔ اور ان کے دماغ میں آیا کہ مجھے جو ہے ایک مزدوری چاہیے۔ کیا چاہیے؟ مجھے جو ہے ایک مزدوری چاہیے۔ لیکن ابو عامر جو تھے اب وہ مزدوری ڈھونڈنے کے لیے بازار میں گئے۔ اب وہ مزدوری ڈھونڈنے کے لیے جو ہے مارکیٹ میں گئے تو سب مزدوری جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہارون رشید کا بیٹا جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور ہارون رشید کا بیٹا جو ہے اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر اور اذکار میں جو ہے مصروف ہے۔ تو کہنے لگے کہ مجھے ایک مستری کی تلاش میں ہوں۔ اس میں تلاش میں ہوں، ایک مستری کی تلاش میں ہوں کہ میرے گھر کو آئے اور کام کاج کرے۔ تو ہارون رشید کا بیٹا جو ہے ان کو منتخب فرمایا، ان کو منتخب کیا اور کہنے لگے کہ میں جو ہے آپ کی مزدوری اور آپ کی مستری کا کام کرنے کے لیے جو ہے میں تیار ہوں، میں کر لوں گا۔ لیکن ہارون رشید کا بیٹا اتنا پرہیزگار، اتنا تقوی والا، اتنا زاہد، اتنا عابد، ایک دن کام کر لیتا تھا تو سارے دن جو ہے اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ سارے دن جو ہے اسی پر اکتفا کرتے تھے۔ ایک دن کام کر لیتے تھے تو سارے دن اسی کو مطلب کھاتے تھے، اسی کو پیتے تھے۔ تو ایک دن کام کرنے کے لیے ایک ہی دن کام کرتے تھے۔ تو پھر بادشاہ کا دربار لگے اور دربار لگنے کے بعد جو ہے ہارون رشید کا بیٹا جو ہے مطلب وہاں پر پہنچ گئے۔ پھر پہنچنے کے بعد جو ہے دوسرا ابو عامر نام کا جو ہے وہ کہنے لگے کہ ہارون رشید کا بیٹا جو ہے مجھے مجلس میں جو ہے نظر نہیں آ رہا ہے کہ مجھے مزدوری کے کام کرنا ہے۔ اور وہ جو ہے یعنی یہ حلفر 10 آدمیوں کا کام کرتے تھے۔ کتنے آدمیوں کا کام کرتے تھے؟ 10 آدمیوں کا جو ہے کام کرتے تھے۔ اگر اسی وجہ سے جو ہے مجھے اور کسی دوسری مستری اور دوسرے کام کرنے والوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بادشاہ ہارون رشید کا بیٹے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا کی جو ہے مجھے ضرورت ہے۔ تو
کہنے لگے، مزدوری لوگ جو تھے مارکیٹ میں بازار میں، وہ کہنے لگے کہ وہ جو ہے ہفتہ میں ایک ہی دن کام کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہفتہ میں ایک ہی دن کام کرتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تلاش میں ہیں، اگر آپ ان کے جستجو میں ہے، ان کے خیال میں ہے، تو فلاں دن آ جانا، وہ مل جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فلاں دن آ جانا، وہ مل جائے گا۔ لیکن بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا جو ہے، یعنی اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کر اور زاہدوں اور عابدوں کی صحبت میں رہ کر جو ہے وہ اللہ والوں سے دوستی اور یاری لگا لیا تھا، اور اس حال میں مرے۔ کیا ہوئے؟ اس حال میں انتقال ہوئے، اور کہنے لگا کہ اگر میں انتقال ہو جاؤں، کیا ہو جاؤں؟ اگر میں انتقال ہو جاؤں اور دنیا سے میں جانے کا میرا وقت آ جائے، تو مجھے جو ہے ایک پرانے کپڑے میں جو ہے دفنا دینا، اور مجھے جو ہے یہ پرانے کپڑے میں جو ہے مجھے نہلا اور دھلا دینا۔ تو یہ وصیت کر کے گئے تھے، یہ وصیت کر کے گئے تھے کہ مجھے پرانے کپڑے میں کیا کر دینا، یعنی لہنا دینا اور دفنا دینا، اسی میں مجھے جو ہے مٹی اور دفن کر دینا۔ تو بادشاہ ہارون رشید کا بیٹا، حالانکہ بادشاہ ہارون رشید جو ہے سونے کے محل کا مالک، کروڑوں روپے کے پیسے کا مالک جو ہے، تو آج ان کے موت کے باری آ گیا، کہنے لگے کہ مجھے جو ہے یہ ہارون رشید کا بیٹا مجھے وصیت کر کے گئے تھے اور یہ بتلا کے گئے تھے کہ مجھے اسی کپڑے میں جو ہے کیا کر دینا، نہلا دینا، دفنا دینا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دیکھ رہے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہارون رشید کے بیٹے کو جو ہے ملائکہ جو ہے غسل دے رہے ہیں، ملائکہ جو ہے کفن اور دفنا رہے ہیں۔ بتاؤ، یہ ایک بادشاہ کے گھر میں جو ہے رہنے کو پسند نہیں ہوا، اور ہارون رشید کا بیٹا جو ہے علماء کی صحبت میں رہنے کو پسند فرمایا، اور متقین کے لوگوں میں صحبت میں رہنے کو پسند فرمایا، اور زاہدوں اور عابدوں کی صحبت میں رہنے کو جو ہے وہ پسند فرمایا۔ اسی وجہ سے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، تو ہمیں بھی اچھے لوگوں کے صحبت میں رہنا ہے، اور ہمارا ذکر جو ہے کیا ہو، ہمارا زبان کی ذکر جو ہے ہر وقت جو ہے رطب اللسان رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ رطب اللسان رہنا ہے۔ آخرت کا ڈر ہونا ہے، جنت اور جہنم کی تصور ہونا ہے۔ ایسی زندگی گزار کر جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہم سے راضی ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور کل کے لیے جو ہے اب تیار کرو۔ کل کے لیے تیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن کے لیے جو ہے آپ کو تیاری کرنا ہے۔ اس کے لیے تیاری کرنا ہے، قیامت کے دن کے لیے آپ کو تیاری کرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے ہر حال میں۔ کس سے رہنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ڈرتے رہنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے قبرستان میں پہنچتے تھے، قبرستان میں جاتے تھے تو ایسا رویا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ایسا رویا کرتے تھے، ایسا روتے تھے کہ داڑھی مبارک جو ہے تر ہو جایا کرتے تھے، اور داڑھی مبارک بھیگ جاتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ تصور کرتے تھے کہ مجھے جو ہے یعنی آخرت میں ایک دن مجھے کوچ ہونا ہے، اور مجھے آخرت میں جو ہے ایک دن جانا ہے۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت یاری کریں گے، جیسا کہ مومن بندوں کے لیے مومن فرشتہ کا جو ہے مقرر ہے، اور کافروں کے لیے کافر فرشتہ جو وہ مقرر ہے، اور مومن بندوں کے لیے مومن کا فرشتہ مقرر یہ ہے کہ آپ جو ہے یعنی اگر اچھے آدمی ہوتے ہیں تو ان کے پاس جو ہے یہ بشارت دیتے ہیں
اور خوشخبری سناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ جو زندگی گزارے ہیں کیا کیے ہیں، آپ جو زندگی گزارے ہیں، آپ جو زندگی گزار کر آئے ہیں اور لوگوں میں جو چلتے تھے اور لوگوں میں جو پھرتے تھے اور لوگوں میں جو کھاتے تھے، سب میں آپ جو ہے اچھے ہیں، کیا ہے، سب میں آپ اچھے ہیں، آپ اس لیے آپ گھبراؤ نہ، آپ جہنم سے جو ہے گھبرانا نہیں ہے اور جہنم کی عذابات سے جو ہے گھبرانا نہیں ہے۔ اگر کوئی مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق نہ چلے تو ان کے لیے خوشخبری سناتے ہیں، کیا سناتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری سناتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے آخرت میں خسارہ اور خسارائی ہے، آپ کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ اسی وجہ سے آپ جو ہے آپ کو زندگی بنانے کا جی ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، آپ کی زندگی بنانے کا جی ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں زندگی عطا فرمایا ہے، کیا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں زندگی دی ہے دنیا کے لیے، ہم کتنے کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، تو ہمیں آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ آخرت کے دن جو ہے، قیامت کے دن، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت کے مفلس کون آدمی ہوگا، آخرت میں مفلس وہ آدمی ہوگا جن کے پاس نماز ہو، جن کے پاس روزہ ہو، جن کے پاس صدقہ ہو اور جن کے پاس خیرات ہو، وہ آخرت میں مفلس آدمی ہوگا، وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوستی اور ملاقات کرنے کا آدمی ہوگا۔ تو ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی اعمال ہو، سب اعمال کو جو ہے انجام دینا چاہیے۔ غزوہ خیبر میں ایک آدمی جو ہے بکریاں چراتے تھے، کیا کرتے تھے، ایک آدمی بکریاں چراتے تھے اور بکریاں چراتے جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور خدمت میں آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو ہے یعنی یہودی کا بکریاں چراتا ہوں، میں یہودی کے بکریاں چراتا ہوں اور مجھے جو ہے آپ ایمان میں داخل کر دیجئے، کیا کر دیجئے، آپ مجھے جو ہے اسلام میں داخل کر دیجئے، آپ مجھے جو ہے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور کہنے لگے، آپ ایک کام کیجئے کہ آپ جو بکریاں چراتے ہیں، پہلے اس یہودی کے پاس جو ہے وہ بکریاں واپس کر لے کے آئیے، وہ بکریاں واپس کرنے کے بعد آئیے، پھر آپ کو جو ہے ہم کلمہ پڑھاتے ہیں، ایمان والا بناتے ہیں۔ تو کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کلمہ پڑھ لیں گے، کیا پڑھ لیں گے، آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو میں اور آپ جو ہے بھائی بن جائیں گے، کیا ہو جائیں گے، میں اور آپ جو ہے بھائی بن جائیں گے۔ تو بکریاں چرانے والے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک آدمی جو ہوں، میں بکریاں چرانے والا ہوں اور آپ جو ہے صحابہ کے سردار ہیں، کیا ہے، آپ صحابہ کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کے جو ہے، تمام پیغمبروں کے جو ہے نبی ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں، اور آپ کی عہدیدار اور آپ کا مرتبہ اور آپ کا مقام کہا اور میں کدھر ہوں؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، کہ میں اور آپ جو ہے یعنی بھائی بن جائیں گے، پہلے یہودی کا بکریہ جو ہے وہ ان کے پاس لا کے چھوڑ دیجئے، پھر اس کے بعد آئیے۔ وہ یہودی کا جو بکریاں چراتے تھے تو وہ ان کے پاس لا کے چھوڑ دیے اور چھوڑنے کے بعد آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے اسلام میں داخل کر دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ کلمہ پڑھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہنے لگے کہ آج سے جو ہے اب جو ہے مسلمان ہو گئے، آج سے جو ہے اب ایمان والا بندہ ہو گئے۔ تو کہنے لگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اور کہنے لگے ابھی جو ہے نہ نماز کا وقت ہے، نہ ابھی جو ہے
نہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، نہ ابھی جو ہے آپ پر صدقہ اور خیرات کرنے کا وقت ہے، لیکن ابھی جو ہے ایک آپ کام کیجئے۔ کیا کیجئے؟ آپ ایک کام کیجئے کہ تلوار کے سائے میں جہاد فی سبیل اللہ میں چلیے۔ کہا چلیے تلوار کے سائے میں جہاد فی سبیل اللہ میں چلیے۔ تو جہاد اگر آپ شہید ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ جہاد میں اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اور میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو ضرور بھی ضرور جو ہے جنت دلانے کی ذمہ داری اور گارنٹی میں لیتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس طریقے سے فرماتے ہیں میں اسی طریقے کے مطابق کرتا ہوں۔ آپ جس طریقے سے کہتے ہیں میں اسی طریقے کے مطابق چلتا ہوں۔ تو جہاد میں جو ہے شہید ہو گئے، اور جہاد میں لڑتے لڑتے جو ہے اسلام کی خاطر اور دین کی خاطر جو ہے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تو شہید ہونے کے بعد جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھے اور فرمانے لگے کہ آپ کے جہاد میں جو ہے کوئی آدمی جو نئے مسلمان ہوئے ہو اور مطلب جہاد میں لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، آپ اسے کیا دیکھیں؟ آپ اسے کیا دیکھیں؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ کے علیہم اجمعین فرمانے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جو ہے اس کو نہیں جانتے ہیں۔ کیا نہیں کرتے؟ ہم سب اس کو نہیں جانتے ہیں، ہم سب جو ہے ان کو پہچانتے نہیں ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانے لگے اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو میں اسے جانتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میں اسے جانتا ہوں اور میں اسے سمجھتا ہوں، اور میرے پاس جو ہے وہ ایمان اور اسلام میں داخل ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ وہی آدمی جو بکریاں چراتے تھے وہی آدمی کیا ہو گیا؟ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے غالی کا جواب محبت سے دیتے تھے، پیار سے دیتے تھے، الفت سے دیتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی برا بھلا بولتے تھے تو اسے اچھا اخلاق بتاتے تھے اور اسے اچھا اخلاق سکھاتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ آپ اس طریقے کے مطابق چلیں گے تو آپ کے لیے جو ہے کامیابی ہے اور آپ کے لیے جو ہے رہبری ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور اخلاق اور رہنما بہت ہی اونچا اور اعلیٰ پیمانے پر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اخلاق بتا دیجیے۔ کیا بتا دیجیے؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اخلاق حسنہ جو ہے وہ بتا دیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اور کہنے لگی کہ حضور کے اخلاق کو اگر دیکھنا ہے تو قرآن پڑھیے۔ کیا پڑھیے؟ قرآن پڑھیے۔ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت ہی عمدہ اور بہت ہی پیارا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ کس کی؟ آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کا غور کرنا ہے، قبر کا اور جنت کا اور جہنم کا جو ہے ہمیں تصور کرنا ہے، اور وہاں کی عذابات کا جو ہے ہمیں غور کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدنیا خلقت وَإِنَّ لَكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، کہ آپ کو جو ہے یعنی دنیا آپ کے لیے بنائی ہے اور آپ جو ہے آخرت کے لیے بنے ہیں۔ دنیا ہمارے لیے بنی ہے، یہ دنیا کی نقش و نگار، یہ دنیا کی چمک اور دمک کو جو ہے دیکھ کر جو ہے ہمیں آخرت کو بھول نہیں جانا ہے، ہمیں آخرت سے غفلت نہیں برتنا ہے۔ یہ دنیا جو ہے ایک وقتی اور عارضی ہے، ہمیں آخرت میں جو ہے ایک دن جانا ہے اور کچھ ہونا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، کیا تھے؟ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو دنیا میں اس کا رہن سہن اور اس کا اخلاق اور اس کے مطلب بات چیت سب آدمیوں سے جو معاملات ہیں سب کچھ اچھے تھے۔ کیا تھے؟ سب کچھ اچھے تھے، لیکن ایک مرتبہ جو ہے اپنی
قمیص کو سینے کے لیے، اپنے کپڑے کو سینے کے لیے کسی اور سے جو ہے سوئی، کپڑے کی جو سوئی ہوتی نا، وہ سوئی جو ہے مطلب مانگ کے رکھ لیا تھا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا، کیا ہو گئے؟ جب اس کا انتقال ہو گئے، بہت بڑے عابد تھے، بہت بڑے زاہد تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، جب انتقال ہو گئے کہنے لگے ان کے شاگرد جو ہے ایک مرتبہ خواب میں آئے اور خواب میں کہنے لگے کہ آپ ماشاءاللہ تو بہت اچھی حالت میں ہوں گے، آپ جو ہے بہت بڑے عہدے اور پیمانے کی حالت میں ہوں گے، تو اللہ والے فرمانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے اچھی حالت میں نہیں ہے، کہ مجھے جو ہے ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے جو ہے مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ تو کہنے لگے کون سی چیز وہ ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کو عذاب ہو رہا ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے کسی سے ایک سوئی مانگ کے رکھا تھا۔ کیا کر کے رکھا تھا؟ میں نے کسی سے ایک سوئی مانگ کے رکھا تھا، اسی وجہ سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عذاب دے رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جو میرے گرفت ہو گئی، اور اللہ کی بارگاہ میں جو ہے میری پکڑ ہو گئی اس تھوڑی کی وجہ سے۔ تو ہماری معاملات کیسا ہونا ہے، ہمارا برتاؤ کیسا ہونا ہے، اور ہمارا اخلاق کیسا ہونا ہے؟ جب انسان مرض الوفات کے قریب آ جائے، جب انسان سمجھنے لگ جائے، اگر ان کے پاس کچھ مطلب روپیہ اور پیسہ پا رہا ہو، اور ان سے کچھ لین دین دے رکھی ہو، اور حساب و کتاب کر رکھی ہو، تو مرنے سے پہلے جو ہے تمام معاملات کو صاف کر لینا چاہیے۔ کیا کر لینا چاہیے؟ تمام معاملات کو صاف کر لینا چاہیے، تمام چیزوں کو جو ہے حساب کتاب کو یعنی ختم کر دینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو جائے آپ کے حساب و کتاب اور معاملات بھی صاف نہیں، اور آپ جو ہے آخرت میں چل بسے اور آخرت میں جا بسے۔ تو ہمارا معاملات بھی جو ہے اس واقعے سے بتا رہا ہے کہ صاف ہونا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا مزار کہاں ہے؟ دہلی میں ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار جو ہے شاید غالباً دہلی میں ہے۔ تو اتنا عبادت کرنے والا، اتنا عبادت گزار جو ہے، اتنا متقی اور پرہیزگار جو ہے، تو مطلب اتنی عبادت کرتے تھے، لیکن ایک وصیت کر کے گئے تھے۔ کیا کر کے گئے تھے؟ ایک وصیت کر کے گئے تھے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، جب اس کی موت ہو گئی، انتقال ہونے کے بعد جو ہے اب یہ کھلے میدان میں ان کی لاش کو جو ہے رکھا گیا۔ کہاں پر؟ یہ کھلے میدان میں ان کے لاش کو جو ہے وہاں پر رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد یہ وصیت فرما کے گئے تھے کہ میری جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا، میری جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس کے اندر جو ہے 4 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مجموعہ جو ہے حیران ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ مجموعہ حیران ہو گیا، وہ اسے دیکھنے لگے، پریشان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ آخر ایسی کون سی 4 باتیں ہیں کہ جس کے اندر پائی جاتی ہو، اور اس محفل میں مجموعہ میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں سے 4 باتیں یہ تھی۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں یہ تھی کہ جس کی جو ہے عصر کی سنت 4 رکعت کبھی زندگی میں قضا نہیں ہوئی ہو، جس کی عصر کی 4 رکعت سنت زندگی میں کبھی بھی قضا نہیں ہو، وہ میرا جنازہ پڑھائے گا۔ اور دوسری شرط جو ہے یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، اس کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس نے زندگی میں کبھی بھی نماز کو قضا نہیں فرمایا ہو، قضا نہیں کیا ہو۔ اور تیسری یہ تھی کہ جس نے زندگی میں جو ہے کبھی غیر محرم کو یعنی کبھی غیر محرم کو جو ہے اپنی نظر کو نہیں دیکھا ہو اور اپنی نظر کو جھکایا ہو۔ اور چوتھی وصیت یہ فرمائی کہ جس نے زندگی میں ہمیشہ کے لیے جو ہے حلال رزق کھایا ہو اور حرام سے بچاؤ، وہ میری جنازہ پڑھائے گا۔ کیا ہوگا؟ وہ میری جنازہ پڑھائے گا۔ تو ایک آدمی جو ہے حشاش
اور بشاش ہو کر جو ہے کہنے لگے کہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ میں پڑھاؤں گا۔ کیا کروں گا؟ جنازہ میں پڑھاؤں گا، کہ اس لیے کہ میرے اندر جو ہے چار چیزیں موجود ہیں، میرے اندر چاروں چیزیں موجود ہے۔ اصل کی سنتیں بھی میری زندگی میں کبھی بھی قضا نہیں ہوئی ہے، اور میں نے ہمیشہ زندگی میں جو ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا ہے، اور میں نے زندگی میں ہمیشہ جو ہے کبھی کسی غیر لڑکی محرم کے اوپر جو ہے غلط نظر کو جمایا نہیں ہے اور غلط نظر کو ٹکایا نہیں ہے۔ بتاؤ تو ہمیں بھی ہماری زندگی میں کتنی یہ ہونا برتاؤ ہونا ہے، اور ہماری زندگی میں جو ہے آخرت سے کتنی دل لگی ہونا ہے، اور ہماری زندگی جو ہے آخرت میں کتنا بڑھنا ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان جب دنیا میں اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اللہ کے قوانین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق رہتے ہیں، نہ اس کا کوئی عذاب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی کچھ ہوتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے یہ قبرستان سے گزر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ یہ قبرستان سے گزر رہے تھے، تو اس قبرستان میں سے جو ہے دو مردوں کو عذاب ہو رہا تھا، قبر کی عذاب ہو رہا تھا۔ ایک تو جو ہے پیشاب کی چھٹ، پیشاب کی قطرہ اور چھٹ کے نہ بچنے کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا، اور دوسرا جو ہے یعنی چغل خوری آپس میں کیا کرتے تھے، اس کے بعد اس کو یعنی لگا دیتے تھے، جس کی وجہ سے آپس میں دونوں کی لڑائیاں ہو جاتی تھی۔ تو ہماری زندگی میں جو ہے ہر چیز کی بچاؤ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔